بار بار پڑھنے کی تمنا ہوگی۔ ان کا نام ام شریک تھا، دوسرے قبیلے سے تعلق تھا۔ انہوں نے جب سنا کہ مدینہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو بنا دیکھے سنے ان کو اس شخص پر ایمان لانے کا اشتیاق ہو گیا اور کسی آدمی کو ڈھونڈنے لگ پڑیں تاکہ اس کو ساتھ لے کر مدینہ جائیں اور اسلام قبول کر لیں۔ چنانچہ وہ اپنے دروازے کے آگے کھڑی ہو جاتیں اور راہ تکتیں کہ کوئی ملے تو اس کو ساتھ لے کر جاؤں۔ ایک دن ایک یہودی ملا۔ اس نے کہا، ام شریک کیا بات ہے، کیوں کھڑی ہو؟ ام شریک نے بتایا کہ میں اس شخص کے پاس جا کر ایمان لانا چاہتی ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ یہودی مان گیا اور بولا کہ چلو، ہمارا قافلہ مدینہ ہی جا رہا ہے کہ تمہیں بھی لے جائیں گے، تم ابھی تیاری کر لو اور نکلو میرے ساتھ۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، سخت گرمی تھی۔ ام شریک اپنا پانی لینے کے لیے جانے لگیں تو یہودی بولا، پانی مت لو، میرے پاس پانی بہت ہے، تو وہ اس کے ساتھ چل پڑیں۔ سارا دن سفر کر کے جب شام کو ایک جگہ رکے تو یہودی اپنا کھانا نکال کر کھانے لگا اور بولا، آؤ کھانا کھاؤ۔ ام شریک نے کہا کہ مجھے کھانا نہیں، بس پانی دے دو۔ یہودی نے اپنی خباثت دکھائی اور بولا، پہلے تم یہ وعدہ کرو کہ ایمان نہیں لاؤ گی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو کر ہمارا ساتھ دو گی۔ ام شریک نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تمہیں جزائے خیر نہ دے، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نہیں ہوں گی، اور دور بیٹھے اونٹ کے پیٹ پر اپنا سر رکھ کر سو گئیں۔ اسی حالت میں لیٹے لیٹے ان کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہیں کہ دودھ سے سفید اور شکر سے میٹھا ٹھنڈا پانی ان کے چہرے پر پڑ رہا ہے۔ انہوں نے اس پانی کو جی بھر کے پیا اور پھر دوبارہ سو گئیں۔ صبح کو یہودی آیا اور اس نے مسخرہ پن کر کے پوچھا، ہاں ام شریک، کہو کیسی گزری رات، پانی جی بھر کے پیا نا؟ تو ام شریک نے فرمایا، ہاں، رات کو میں نے سیر ہو کر پانی پیا۔ یہودی طنزیہ لہجے میں بولا، ہاں ہاں، آسمانوں سے آیا ہوگا پانی پھر، اور قافلہ رواں دواں ہو گیا۔ دوبارہ مدینہ پہنچنے پر جب ام شریک شہنشاہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئیں تو کچھ بولنے سے پہلے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام شریک، کہو کیسا ذائقہ تھا پانی کا جو آسمانوں سے آیا تمہارے لیے؟ یہ سن کر ام شریک نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا تو ام شریک نے فرمایا کہ میں آپ کے قابل نہیں اور نہ ہی آپ کے لائق ہوں، ہاں آپ کو یہ اختیار ضرور دیتی ہوں کہ میرا جس سے مرضی نکاح کروا دیں۔ چنانچہ ان کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا گیا۔ ان کو 30 سا غلہ دیا گیا اور فرمایا کہ اس غلے کو ماپنا مت، بے شک پوری زندگی کھاتے رہو۔ ایک دن ام شریک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک گھی کا کپا ہدیہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدیہ قبول کر کے کپا واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کپا کو مت ماپنا اور ساری زندگی اس سے گھی حاصل کرتے رہو۔ کافی عرصے تک اس کو کھاتے رہے، نہ گھی ختم ہوا اور نہ ہی غلہ ختم ہوا۔ ایک دن تجسس سے